أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا و علیہ السلام کی دعوت حق سننے کے بعد، کیونکہ آپ نے بتوں کی عبادت سے منع کیا اور وہ بتوں کی عبادت نسل در نسل کرتے آ رہے تھے، ان کے آباء و اجداد بتوں کی عبادت کرتے تھے اور وہ بھی بتوں کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہو گئے، تو ان کو ایک دم سے دعوت توحید سننا ناگوار گزرا۔ انہوں نے حضرت سیدنا صلی اللہ نبینا و علیہ السلام کی دعوت کو بالکل ایک نئی بات قرار دیا، یہ تو نئی بات ہی لے کر آ گئے ہیں، ہمارے لیے تو ہمارے ابا ہمارے دادا کی جو ہے نا وہ چلتی ہوئی میراث سے جو شرک والی کفر والی عبادت ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندہ اس کا مزاج ہی کفر والا ہو جائے، اس کا مزاج ہی گندا ہو جائے، اس کا مزاج ہی نجاست پسند ہو جائے، تو وہ پھر حق والی شے کو پسند کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال دینے لگا ہوں آپ کے سامنے، موجودہ دور میں ہمارے بچے جو ہیں ان کو عادی بنا دیا گیا برائلر مرغی کا، جی برائلر مرغی کھا کھا کے ہمارے بچے جو ہیں نا وہ عادی ہو گئے ہیں، اب وہ دیسی مرغی کھانے سے ان کو بو آتی ہے، دیسی مرغی اور بکرا جو ہے وہ کھاتے ہوئے ان کو بڑی بدبو محسوس ہوتی، کہتے ہیں اس میں تو سمیل آ رہی ہے۔ سمیل کیوں آ رہی ہے؟ عادی ہو گئے ہیں آپ برائلر مرغی کھانے کے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں نقصان دہ کون سی شے ہے، تکلیف دہ کون سی شے ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن چونکہ عادی ہو چکے ہیں وہ کھاتے ہی برائلر ہی ہیں۔ اور اسی طرح کر کے دودھ جو ہے، دودھ یہاں کیمیکل ملا ہوا پیتے ہیں ہم، جی بچے بھی اسی کے عادی ہیں، اور خالص دودھ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ ایک دوست تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے بچوں میں، کہنے لگا جی خالص دودھ جو ہے وہ ہضم ہی کہاں ہوتا ہے، وہ تو ہضم نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ چال چلی تھی دشمنوں نے، یہ انگریز کے آنے سے پہلے، یہ ڈالڈا یہ سارے نکالنے سے پہلے تو دیسی گھی چلتا تھا، یہاں پہ لوگ کھانے دیسی گھی میں بناتے تھے، ہر چیز میں دیسی گھی ہی استعمال ہوتا تھا اور وافر مقدار میں ہوتا تھا دیسی گھی، جی اتنی مقدار میں ہوتا تھا کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی، لوگ کھاتے ہی وہی تھے، ہیں جی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کمپنی والوں نے جنہوں نے ڈالڈا گھی نکالا یا اس طرح کی چیزیں نکالی، انہوں نے نکال کر کے پھر کچھ ڈاکٹر قابو کیے، ان سے بیانات دلوائے، بھائی دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں دیسی گھی کھانے سے، فلاں بیماری آ جاتی ہے، لوگوں کو متنفر کر دیا دیسی گھی سے۔ پھر لوگ جو ہیں وہ بھاگے ڈالڈے کی طرف، اور پھر ڈالڈے کے آگے پھر بہت ساری اقسام آ گئی، چلتے چلتے کہاں سے کہاں جا بات پہنچی۔ اب پھر جب وہ آئل والی کمپنی نکلی تیل والی، تو انہوں نے پھر کچھ ڈاکٹر قابو کیے، انہوں نے کہا جی یہ ڈالڈا جو ہے یہ تو نقصان دہ ہے آپ کے لیے، آپ آئل کھائیں، آپ تیل استعمال کریں، ہے یا نہیں؟ تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں جو خالص اشیاء ہیں نا ان سے دور کرتے چلے گئے، خالص اشیاء کی نفرت دلائی، یعنی کوئی بھی بندہ جیلی حکیم ہوگا یا جیلی ڈاکٹر ہوگا، وہ اپنی دوائی بیچنے کے لیے جب تک وہ مخالفت نہیں نہ کرے گا اصل حکیم کی، اصل ڈاکٹر کی، وہ تب تک وہ سمجھے گا کہ میری دوائی کسی نے نہیں لینی۔ اور یہ واقعی لوگوں کی ایک فطرت بن چکی ہے کہ جہاں بھی زیادہ شور دیکھیں گے اسی کی طرف سارے لوگ بھاگیں گے۔ تو جس طرح آج مزاج بن چکا ہے ہمارا ملی ہوئی چیزیں کھانے کا، ملاوٹ والی چیزیں کھانے کا، ناقص اشیاء کھانے کا ہمارا مزاج بن گیا بھائی، خالص اور دیسی اشیاء جو ہے وہ ہمارے معدے میں چلی جائیں تو معدے ہمارے قبول نہیں کرتے۔ قبول کیوں نہیں کرتے جی؟ وہ عادی نہیں ہے اس کے۔ اسی طرح کر کے یہ جو بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی کفر کی گندگی میں رہ کر، مشرک کی گندگی میں رہ کر مزاج ان کے گند کے عادی ہو چکے ہیں، گند کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب جب مزاج ان کے گند کے عادی ہو چکے ہیں تو جب ان کے سامنے خالص شے رکھی جاتی ہے، دینی حق بیان کیا جاتا ہے، تو ان کو پھر پریشانی ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا ہوا بھائی، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھیں گے، ہاں جی، نیکی ان کے نزدیک گناہ بن جائے گی اور گناہ ان کے نزدیک نیکی بن جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں
ہیں جی کیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ گناہ کو ایسے ہی اپنائے جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ قیامت کے قریب بدعت کو اتنا رواج دیں گے، ان کے سامنے کوئی بندہ بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ ایسے غصہ کریں گے جیسے حضور کی سنت چھوڑ دی گئی ہو۔ یعنی ان کے نزدیک بدعت جو ہے، بدعقیدگی جو ہے، بدعملی جو ہے، ایسی رواج پا جائے گی کہ اسی کو ہی شریعت سمجھنے لگیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا صلی اللہ نبینا علیہ السلام نے جو دین حق بیان کیا ان کے سامنے، ہیں جی کفر کی، شرک کی گندگی میں اٹے ہوئے لوگوں کو، ہیں جی جن کے دماغوں پر شرک کی بدبو جو ہے اتنا گھر کر چکی تھی، اتنے ڈیرے ڈال چکی تھی، وہاں پر خوشبو جو ہے وہ عقیدہ توحید والی، ادھر جو ہے عقیدہ حق والی، وہ ان کو برداشت نہیں ہوئی، وہ ان کو برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اتنہانا ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، بھئی تو ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کر رہا ہے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، ہمارے ابا جی کرتے رہے ہیں، ہمارے دادا جی کرتے رہے ہیں، ان کے وڈیرے کرتے رہے ہیں، جن کی ہم نسل در نسل جو عبادت کرتے آ رہے ہیں، آپ ہمیں ان کی عبادت سے منع کر رہے ہیں۔ وہ بت جو ہیں ہمارے خدا ہیں، وہ ہمارے معبود ہیں، نعوذ باللہ معبود برحق کہہ رہے ہیں ان کو، مسجود کہہ رہے ہیں، ان کے لیے عقیدہ الوہیت ثابت کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صلی اللہ نبینا علیہ السلام کو انہوں نے ان کے سامنے یہی نقطہ اٹھایا۔ آپ دیکھیں نا، ان کے پاس کفر پر اور شرک پر بتوں کی پوجا کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی ان کے لیے۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس صرف یہی کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، بس۔ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، کوئی ہے دلیل؟ یہ ہمارا ابا کرتا تھا، یہ دلیل ہے، ہمارا دادا کرتا تھا، یہ دلیل، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ آیہ مبارکہ پہ ذرا غور کرتے ہیں ان الفاظ پر کہ وہ قوم جو ہے کفر میں اور شرک میں اتنی مضبوط اور اتنی پختہ تھی کہ سامنے کھڑے پاک پیغمبر حضرت صلی اللہ نبینا علیہ السلام رب تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، رب تعالیٰ کا حکم پڑھ کے سنا رہے ہیں، رب کی وحی سنا رہے ہیں۔ قوم جو ہے اپنے باپ دادا کی بات چھوڑنے پہ تیار کوئی نہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے پہ تیار ہے کوئی نہیں۔ سامنے کون کھڑا ہے؟ رب کا پاک پیغمبر۔ سامنے کون ہے؟ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ رب کی وحی پڑھی جا رہی ہے۔ وہ قوم کہتی ہے ہمارے پاس جو ہے سامنے دلائل دیے جا رہے ہیں، معجزات دکھائے جا رہے ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے لیے ہمارے آبا و اجداد جو ہیں ان کا طریقہ کافی ہے۔ ذرا سوچیں اس بات پر کہ ان لوگوں کے پاس سوائے اس بات کے کہ میرا دادا کرتا تھا، میرا بابا کرتا تھا، میرا ابا کرتا تھا، کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی، نہ نقلی، نہ کوئی اور شے۔ نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی ان کے پاس سند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہوئی سند ہے تو وہ صرف اسی کی عبادت کی سند ہے، بس، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہوئی سند ہے اس میں تو یہی ہے، مسجود بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، ہاں جی محبوب حقیقی بھی وہی ہے، اس میں تو صرف یہی باتیں ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات ہی کوئی نہیں، جس میں کوئی اشارہ ہی ملتا ہو کہ بتوں کی عبادت کا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی طرف سے آئی ہوئی سند میں تو یہ باتیں ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں نا، اس کے باوجود نہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس، نہ کوئی برہان ہے ان کے پاس، نہ کوئی اور بات ہے ان کے پاس، نہ سند ہے ان کے پاس، نہ عقلی نہ نقلی، کسی طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ باوجود اس کے رب کے پاک پیغمبر کی بات سن کر کے بھی اپنے باپ دادا کی ریت رواج کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کافر ہو کر کفر کی گندگی باپ دادے کو اپنائے ہوئے دیکھ کر کے اس کو نہیں چھوڑ رہے، تو آج کا مسلمان جو ہے لجپال نبی علیہ السلام کی سنت کو کیسے چھوڑ گیا؟ غور کرنے والی بات ہے یہ نہیں؟ دیکھیں نا، چلو بات دور نہیں کرتے، یہیں سے شروع کرتے ہیں ہم۔ سالے سامنے میں شرک چھوڑ دو، اس نے کہا میں نے اپنے ابا کو دیکھا تھا، میں تو نہیں چھوڑتا۔ آج کا بیٹا جو ہے اپنے ابا کو داڑھی والا دیکھتا ہے نا، داڑھی والا دیکھ رہا ہے نا اپنے ابا کو، لیکن بیٹے کے منہ پہ داڑھی کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس نے کیوں چھوڑ دی؟ حالانکہ اس کے ابا کا جو عمل ہے سنت داڑھی والا، اس پر تو دلیل ہے، اور دلیل کون سی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے سارے انبیاء کے منہ پر داڑھی، ساری سب کی داڑھی مبارکہ، بیٹے کے منہ پر داڑھی کیوں نہیں؟ یعنی وہ کافر ہو کر کے
اپنے باپ کے ریت رواج کو نہیں چھوڑ رہا. یہ مسلمان ہو کر کے، مسلمان کا بیٹا ہو کر کے اپنے ابا کے منہ پر داڑھی بھی دیکھ رہا ہے، پھر بھی جناب داڑھی کٹوا رہا ہے. کیوں؟ یہاں اماں جو ہے وہ برقع پہنتی ہیں، اماں پردہ کرتی ہے، بیٹی جو ہے اپنی ماں کو رات دن پردہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے اس کا پردہ کون نہیں، وہ بغیر پردے کے باہر گھوم رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو کر کے اپنی گندی تہذیب کو نہیں چھوڑ رہے، کافر ہو کر کے رب کا نبی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، رب کی وحی پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے ابا کی تقلید کر رہے ہیں. میرا ابا یہ کرتا تھا، بھائی میں تو نہیں چھوڑوں گا. لیکن یہاں کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہ کافر ہو کر بھی اپنے گندے عقیدے میں اتنا پختہ ہے کہ اس کو اپنے ابا کے عقیدے کو نہیں چھوڑ رہا، ابا کے نظریے کو نہیں چھوڑ رہا، ابا کے دیوے ریت رواج کو نہیں چھوڑ رہا، اور کفر کو نہیں چھوڑ رہا، شرک کو نہیں چھوڑ رہا، بتوں کے سامنے جھک کر کے ذلت اپنانے کو نہیں چھوڑ رہا. لیکن آج کے مسلمان ہیں، اس کے پاس تو بھائی دلیل ہے، یہ قرآن رب تبارک و تعالیٰ کا موجود ہے سامنے. لا تاخذ بلحیتی، ہیں جی، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری داڑھی نہ پکڑیں. مطلب یہ ہے کہ داڑھی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی داڑھی تھی، میرے آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ کی داڑھیاں تھیں. بتائیں آج قوم جو ہے نا، ایک بندے کو میں نے کہا جی آپ داڑھی رکھ لیں، کہتا علامہ اقبال کی داڑھی تھی. میں نے کہا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے یا لا الہ الا اقبال محمد رسول اللہ پڑھتا؟ تو کیا پڑھتا ہے تو بتا. اور تیرے اوپر اطاعت جو ہے وہ خدا رسول کی لازم ہے، یا اقبال کی داڑھی نہیں تھی تو نے کہا اقبال کی داڑھی نہیں تھی تو داڑھی کٹوا دوں میں؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ کس نے کہا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں آیا کہ تم نے یہ داڑھی نہ ہونے کے معاملے میں اقبال کی تقلید کرنی ہے؟ کہیں پہ ہے؟ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا مسئلہ؟ بھائی آخر کیوں ہوا ایسا؟ ہاں جی، وہ کافر ہو کر کے اپنے دادا کی، اپنے باپ کی گندی تہذیب کو نہیں چھوڑ رہا، اور یہ مسلمان ہو کر کے ہیں. آج دیکھیں ہندوؤں کو دیکھ لیں آپ، ان کے پنڈت وہ ماتھے رنگے ہوئے، ان کے ہیں گنجے، سارے گنجے بھی اور کئی ننگے تڑنگے بھی ہیں. ان کے کہنے پر گائے کا پیشاب پیے جا رہے ہیں اور گوبر کھائے جا رہے ہیں. مجھے حیران کی ہوئی، ایک دوست نے بتایا مجھے کہ ان کی ایک خاتون جو ہیں وہ ہندوانی، وہ کہیں کسی ملک میں گئی ہوئی تھی، مسلمانوں کا ملک تھا. ایئرپورٹ پر اس نے کہا کہ وہ گوشت، اس نے کوئی چیز لی تو اس میں وہ گوشت تھا، نہیں وہ اس نے کہا کہ دیکھا کہ کوئی لوگ بیٹھے ہوئے سامنے گائے کا گوشت کھا رہے ہیں. اس نے کہا جی میں تو پھر وہاں سے بھاگی، اتنا میرا دل دہل گیا، ہاں گائے کا گوشت کھا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ بھاگی وہاں سے، ایئرپورٹ سے وہاں سے نکلی، اپنے ملک میں آئی، وہاں سے بھاگی نہ، اپنے گھر میں پہنچ کر کے پھر مارکیٹ میں گئی، وہاں جا کے گائے کا پیشاب خریدا، اس نے گائے کا گوبر خریدا. اس نے کہا کوئی 40-45 دن پورے مسلسل میں نے گائے کا پیشاب پیا اور گوبر کھائی، تب جا کر کے میرے دل کو تسلی ہوئی. وہ جو میں نے گوشت کھاتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا وہ بڑا پاپ میرا دھل جائے اللہ کرے. بتائیں یار، دیکھیں یار، وہ اتنے گند میں اتنے پکے ہیں یار. تو مسلمان ہو کر تو زمزم والا ہے، تیری تہذیب گنگا جمنی تہذیب نہیں ہے، تیری تہذیب گائے کے پیشاب والی نہیں ہے، تیری تہذیب جو ہے نا وہ گائے کے گوبر والی نہیں ہے. تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہذیب دی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ والا ٹھپا لگا کے بھیجا ہے. تیرے پاس وہ تہذیب ہے، تہذیب اسلام ہے تیرے پاس. خدا کے بندے، تو پھر کیوں احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہیں؟ کافر کو جیسے دیکھا ویسے ہی شروع کر دیا. انگریز یہاں پہ نئے آئے تھے تو داڑھی کٹواتے تھے، مسلمانوں نے دیکھا انہوں نے بھی کٹوانی شروع کر دی. ہیں جی، پھر انہوں نے جناب ساری کٹوا کے یہاں پہ رکھنی شروع کر دی، انہوں نے وہی شروع کر دی. پھر بعد میں انہوں نے تھوڑی سی ایسے جیسے مکھی ہوتی ہے یہاں اتنی تھوڑی سی رکھنی شروع کر دی، انہوں نے وہی رکھنی شروع کر دی. خدا کے بندے، تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہوا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا نا، تو پھر دیوی تہذیب آقا علیہ السلام کی تجھے پسند کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. یہ بات جو ہے نا انتہائی افسوسناک اور حیران کن ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائے کہ مشرک جو ہیں وہ کافر ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی بات نہیں مان رہے. میرے بابے نے یہ کیا تھا، میرے دادے نے یہ کیا تھا، اور یہ مسلمان ان کو تو سامنے کھڑے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں کہ تمہارے لیے جو ہے نا بہترین نمونہ، بہترین طریقہ مبارکہ جو ہے وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا ہے. اور مزے کی بات ہے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ پر اور حضور کی دی ہوئی تہذیب کو اپنایا نا، کامیابی بھی اللہ نے انہیں دی ہے. آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے ایک بار دیکھا نماز میں
مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ مشکات آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ نماز کے وقت خواتین پہلے آتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ بالکل درمیان میں چل رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، میں خواتین جو ہیں وہ گلی کے اندر، بازار کے اندر بالکل کنارے پہ ہو کر چلا کریں۔ مشکات میں حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، میں حضور کی صحابیات جو ہیں پھر وہ ایسے جناب دیوار کے ساتھ چلا کرتی تھیں کہ بعض اوقات ان کے برقعے جو ہیں وہ جناب اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگتے تھے، ہاں جی، ایسے بالکل دیوار کے قریب ہو کے چلتی تھی۔ یہاں پہ کیسی تہذیب اپنائی تھی انہوں نے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دروازہ جو ہے نا وہ خاص کیا، فرمایا کہ یہاں سے خواتین آئیں گی، ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زندگی ساری اس دروازے سے گیا ہی نہیں، زندگی ساری اس دروازے سے نہیں گئے۔ نماز کے یہ آتی تھی نا، اس کے علاوہ تو دروازہ خالی ہوتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے سے زندگی ساری نہیں گزرے۔ پھر باقی حضور نے فرما دی تو فرما دی ہے بس۔ جو لوگ عمل کرنے والے تھے وہ یہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ واحد بندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام کا آج بھی بینک چلتا ہے، ان کے نام کے ابھی بھی کھاتے ہیں، کنواں بھی ان کے نام کا، باغ بھی ان کے نام کا، باقاعدہ پورا ایک ان کے باغ سے جو پیسے آتے تھے ان سے انہوں نے وہاں پہ ہوٹل بنایا ہوا بہت بڑا، فندق ہے، ہاں جی، وہ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وقف ہے۔ اندازہ لگا کیسا غنی ہے یار، کیسا تاجر ہے وہ، جس کی سخاوت آج بھی چل رہی ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جس کے پاس چار پیسے آ جائیں وہ دین شریعت کو جناب فرسودہ نظام کہنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام میں عثمان آپ جاؤ جا کے ان سے بات کرو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جب وہاں گئے تو مکے کے کافر دیکھ کے حیران ہو گئے حضرت عثمان غنی کو، آپ کی تہ بند جو تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی۔ انہوں نے کہا عثمان تجھے کیا ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو، جس کے پاس چار پیسے ہوتے تھے وہ یہ کرتا تھا کہ دھوتی اتنی لمبی باندھتا تھا تہ بند کہ جناب زمین پہ گھسٹتا تھا، لوگ فخر کرتے تھے یار کیا بات ہے یار، بڑے پیسے ہیں اس کے پاس تو بھائی، اتنی چادر بڑی کہ جناب زمین پہ گھسٹ رہی ہے، اور جس کی چادر اوپر ہوتی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بڑا غریب ہے یار، اس کے پاس تو پیسے کو نہیں کہ چادر بڑی پہن سکے، دھوتی اپنی تہ بند جو ہے وہ بڑی لے سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہ بند نصف پنڈلی تک دیکھ کر کے، اب وہ تو چونکہ کافر تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا، ان کافروں نے دیکھ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عثمان تجھے کیا ہوا، اتنا امیر بندہ ہو کے چھوٹی تہ بند باندھ لیا تو نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی کے جو الفاظ تھے نا آپ نے فرمایا یار میرے یار اسی طرح باندھتے ہیں، میرے حبیب کریم میں بھی اسی طرح باندھتا ہوں، میں یہ میرے خلیل کے لفظ ہیں جی، وہاں پہ ماتے کہ میرے یار جو ہے نا میرے دوست ان کا طریقہ مبارکہ یہی ہے، میں تو ان کے طریقے پہ عمل کرنے والا ہوں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، جیسے آج کیا کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے جہاں جائیں جیسا ہو ماحول اسی طرح کے بن جائیں۔ میں نے کہا یہ بندے نہیں کرتے ہوتے ایسے، یہ بندے ایسے نہیں کرتے، ایسے جو ہے وہ گرگٹ کرتا ہے، وہ رنگ بدلتا رہتا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جہاں بھی جا جو حلیہ تجھے حبیب کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے اسی حلیے میں جا، کیونکہ تبلیغ تو نے اسی حلیے کے کرنی ہے۔ اگر تو کوئی اور حلیہ اپنا کے گیا، آج کل یہ بھی لوگوں کو خبت سوار ہو گیا ہے، ایک مولوی اچھا بھلا داڑھی والا عالم دین امامہ بنتا تھا، میں نے اسے خود دیکھا، ابھی 4-5 دن پہلے میں نے اس کو دیکھا، داڑھی اس کی غائب ہے، ہاں جی، اور پینٹ پہنی ہوئی ہے اس نے، سر پہ جو اس کے بال جو نا وہ الٹے بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح جہاں بیٹھا ہوا ہے تبلیغ کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ کیونکہ ان میں جاتے ہیں نا ہم فرنگی ذہن کے لوگوں میں، تو پھر میں نے کہا پھر ان میں جا رہے ہیں تو پھر ان جیسے بن کے جا رہے ہیں آپ ہیں، تو پھر تھوڑا بہت جو ہے نا ان کا عقیدہ بھی بیان کر دیں۔ بھئی ان میں جا رہے ہیں، آپ مبلغ کس کے دین کے بن کے جا رہے ہیں؟ ان کے دین کے بن کے جا رہے ہیں، ان کی تہذیب کے بن کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مبلغ بن کے جا رہے ہیں، داعی بن کے جا رہے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے، تو پھر آپ کو وہی حلیہ بنا کے جانا چاہیے۔ یہ تھوڑی اب ان میں جا رہے ہیں تو انہیں جیسے حلیہ بنا کے چلے جائیں، پھر ان جیسے آپ ایسے ایسا عقائد بھی بیان کریں گے، اور جی دیکھو جی 3 خدا ہیں، حضرت مریم بھی، عیسیٰ بھی، یہ بھی سارے خدا ہیں، چلتا ہے سارا۔ بھائی کسی کو سنانا ہے نا، کسی کو اپنا بنانا ہے تو اپنا سنانا پڑے گا نا، کسی کو آپ اپنی تہذیب پہ لانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی تہذیب اپنا کے جائیں وہاں پہ۔ اگر آپ بھی ان کی تہذیب اپنا کے جائیں گے پھر تبلیغ کس چیز کی کریں گے بھائی؟ تبلیغ تو آپ کی پھر رہ گئی گھر میں، دین تو آپ کو گھر میں رہ گیا، پھر نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی سب سے پہلی بات جو ہے نا اپنی تہذیب سے محبت کریں، تہذیب اسلامیہ سے، ہاں جی، آپ اپنے عقائد سے محبت کریں، اپنے نظریات سے محبت کریں۔ آپ کافر کو دیکھ رہے ہیں یار کافر اتنا پختہ ہے، مومن کو کیوں کمزوری آ گئی بتائیں؟
مومن اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ کس کے ذریعے عزت دی ہے؟ اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت عمر فرماتے تھے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ اسلام کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسلام کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور قسم خدا کی حضرت عمر نے اس وقت فرمایا تھا، آج ہم لبرل لوگوں کے منہ سے یہ بات سن رہے ہیں، لبرل لوگوں کے منہ سے ہمیں یہ بات سننے کو مل رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں آج ذلت جو ہے ہماری، یہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے۔ مسلمان ہونا یہ نہ کہیں، مذہب ضرور کہیں گے، مذہب کی وجہ سے ہے، مولوی کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ مولوی کی وجہ سے ذلیل ہونا کہنا، اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل ہونا کہنا، ان کا یہی ہے کہ اسلام پہ ہی الزام دھر رہے ہیں کہ ہمیں جو ذلت اور رسوائی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ اسلام پر عمل کی وجہ سے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ احساس کمتری کا شکار اتنا بھی نہ ہو بندہ، ہیں یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا بھائی۔ اگر آج جو ہے نا کافر آپ کو سامنے دندناتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زنگی اور ایوبی کا خادم ضرور کھڑا کرے گا، ہے نا جی؟ ہاں ضرور خلیفہ کھڑا ہوگا، قیام خلافت ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ پھر یہی جو کافر ہیں، جو بدماش بنے پھرتے ہیں، یہی ان کو آپ گھٹنوں کے بل زمین پہ پڑا ہوا دیکھیں گے۔ یہ مودی یوگی جو ہے نا، یہ یوگی کے سر پہ جناب جوتے پڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ یہ مطلب یہ نہیں، اس کی فکر کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، ہیں جی، نہیں تو امام مہدی نے تو آنا ہی ہے نا، وہ تو بعد کی بات ہے نا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے حالات پیدا فرمائے گا۔ ہاں جی، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب جگہ جگہ سے بہت سارے مقامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کھڑے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ہاں اب جو ہے نا وہ 3-4 دن ہوئے ہیں الحمدللہ شام میں، شام کو آپ دیکھیں، شام کے پرسوں والے دن انہوں نے 32 علاقوں پر قبضہ کیا تھا ہمارے سنی مجاہدوں نے۔ کل جو ہے وہ 50 تک پہنچ چکے تھے۔ ابھی آج کی جو ہے وہ رپورٹ آنی ہے کہ کتنے علاقوں تک وہ قابض ہو چکے ہیں۔ وہ بشاری خنزیر جو ہے وہ بھاگا روس، وہاں جا کے پیوٹن کے پاس اس کے منت ترلے کرنے کے لیے گیا ہوا ہے کہ اب یہ تو مجھ پر چڑھ گئے۔ ہاں جی، ان کے 7 سے 8 بڑے کرنل رینک کے افسر جو ہیں انہوں نے پرسنل دن پھڑکا دیے ہیں سنی جوانوں نے، الحمدللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ ہیں جی، آپ شام کو دیکھ لیں، شام میں الحمدللہ مضبوط ہو رہے ہیں اپنے اہل اسلام جو ہیں، ان پر ظلم کیے ہوئے تھے، روسی ساتھ تھے، باقی بدماش ساتھ تھے، سب نے مل کر کے وہ بشاری ذلیل جو ہے 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا وہاں پہ، پتہ ہے اس کا ہمیں؟ 10 لاکھ سے زائد سنی مسلمانوں کو قتل کیا ہے، داڑیاں پکڑ پکڑ کے ایسے جناب، وہ کیا نام اس کا تھا جس کا سگرٹ جلاتے ہیں، لیڈر، وہ لگاتے تھے، داڑیوں کو آگ لگاتے تھے سنی علماء کو۔ ہمارے علماء کی داڑیاں اس طرح جلائی گئی۔ یہی شام ہے، یہ بشاری خنزیر جو ہے اس کی فوج مسلمان بیٹی کو، سنی بیٹی کو پکڑ کے مسجد میں لے جاتے ہیں، وہاں مسجد میں جا کر کے سپیکر آن کر کے اس کے منہ کے ساتھ لگا کے بدکاری کرتے ہیں اور چیخیں اس کی سارے سنیوں کو سناتے ہیں۔ اتنے مظالم کیے، میں قسم خدا کی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کیسے کیسے مظالم کیے انہوں نے ہمارے سنیوں کے ساتھ۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی کو نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہد، نوجوان مجاہد الحمدللہ وہ میدان میں اترے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما رہا ہے۔ بہت سارے علاقوں پہ حلب تک پہنچ گئے ہیں، حلب کے قریب پہنچ گئے ہیں وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح صومالیہ کے اندر، باقی علاقوں کے اندر اب جو ہے نا ہمارے مجاہدین مضبوط ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح اور کامیابی عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا جی۔ انشاءاللہ اسلام نے غالب ہونا ہے۔ ہاں، یہ بدماشی جو ہے نا، یہ عیاشی جو ہے نا، آپ چھوٹی چھوٹی مثالیں اپنے علاقوں میں دیکھ لیں یار۔ یہ 2-4 سال پہلے جو بدماش بنے ہوئے تھے، فرعون بنے ہوئے تھے، بڑی بڑی دھمکیاں دیتے تھے، کہاں گئے وہ سارے ہیں؟ وہ بڑے منہ والا جو کہتا تھا لے کے رہیں گے آزادی، تیرا ابا بھی دے گا آزادی، وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ سارے غائب ہو گئے، ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا ان میں۔ سارے منتیں ترلیں کر رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں سارے ہیں، اب ان کو رونے آ رہے ہیں۔ تو بھائی پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھیے، اپنی تہذیب کو، اپنے عقائد پر پختہ رہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آج ہم پلپلے ہو جائیں، بعد میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجے تو ہمیں امام مہدی کی بھی پہچان نہ ہو۔ بتائیں نا، آج جو بندہ کلمہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مادیت کی محبت ہم پر اتنا غالب آ چکی ہے، ہم مادیت کی محبت کی وجہ سے حق والوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو کون سا ہمیں انکار کرنے سے بچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں بچائے گا، انکار کر دیں گے ہم تو پھر وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سچی بات ہے، جو مادیت پرست ہیں، جو سہولت پسند ہیں، جو جناب اے سی میں بیٹھنے والے ہیں، ٹھنڈی مشینوں میں پڑے ہوئے ہیں، سکون مارنے والے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، مجاہدین کا مذاق اڑاتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں پا سکیں گے اگر یہ زندہ بھی ہوئے تو۔ اس وقت سمجھ آ رہا نہیں آ رہا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیت مبارکہ کو، قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، قبل ھذا اتنہانا، اس سے پہلے کہ تو نے ہی ہمیں منع کرنا شروع کر دیا، کس سے؟ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ان کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، ان سے تو نے منع کرنا شروع کر دیا۔ پیارے بھائیوں، کافروں کو دیکھ کر کے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ کافر اپنے کفر پر ڈٹا ہوا ہے، میں مسلمان ہو کر کے اپنے اسلام پر ڈٹا ہوا کیوں نہیں ہیں؟ وہ کفر پر ڈٹا ہوا ہے۔ کافر کو نبی نے سمجھایا، وہ نہیں مانا۔ ہاں جی، مجھے تو کسی نے آ کر کے نہیں کہا جناب آپ جو ہے نا ٹک ٹاک بنائیں اور اپنی بیٹی کو، بیوی کو، بہنوں کو، سب کو لے آئیں، کسی نے نہیں کہا نا، لیکن میں لے آیا، میں نے اپنی تہذیب چھوڑ دی۔ اگر میری بہن بیٹی جو ہے نا، میری ماں بہن بیٹی اگر چاہتی ہیں جنت میں داخل ہو جائیں تو ان کو پھر ایک ہی سیرت اپنا سکتی ہے، وہ ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت، اس کے علاوہ نہیں۔ بات پھر ایسے سمجھیں خیالی پلاؤ ہے، جتنا مرضی پکائیں اور کھائیں اور ماریں ڈکار، کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔